قابل صد احترام و احتشام، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم پاروں کی جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں آخری حصے میں داخل ہو جائیں گے۔ 20 پارے مکمل ہو گئے، آج 21ویں پارے کی تلاوت کرنے سننے کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 21ویں پارے کا آغاز بھی تلاوت کلام مجید کے حکم دیے جانے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو یہ ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو اے حبیب کریم آپ تلاوت فرماتے رہیں۔ تو تلاوت پڑھنے کا نام بھی ہے اور سمجھنے کا نام بھی ہے۔ اے حبیب کریم وہ کچھ کرتے رہیں ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من الکتاب کتاب میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم فرماتے رہیں۔ یہ جو صورت ہے جہاں سے 21ویں پارے کا آغاز ہے، یہ سورہ عنکبوت چل رہی ہے۔ کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس کی آیت نمبر 45 سے لے کر اینڈ تک ہم 25 آیات پینڈنگ ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آج کی ہماری صورت سورہ روم ہوگی، اس کی 60 آیات ہیں، یہ بھی صورت مکی ہے۔ تیسری صورت جو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان بھی مکی ہے۔ بلکہ ایک چھوٹا سا اصول میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جو صورت کسی پرسنالٹی کے نام پر ہو وہ موسٹلی یہ رائے ہے کہ وہ مکی ہوتی ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے۔ تو لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا عقل، شعور اور وزڈم عطا فرمایا تھا، تو ان کے حوالے سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اور ان کے خاص پہلو کی بات کی گئی ہے۔ شاید بعد میں میرے ذہن سے محو نہ ہو جائے کہ ایک پوری صورت کا ٹائٹل لقمان ہونا، اس کی ایک وجہ بہت ساری وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ مکے کے لوگ حضرت لقمان کو اور ان کے وزڈم سے واقف تھے ہسٹوریکلی، اور ان کو اپنا بڑا اچھا آدمی گردانتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، حالانکہ مسلمان وہ نہ بھی ہوں تو ہمارے ہاں وہ ایک مثال ہوتے ہیں، جیسے ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، یہ سارے لوگ۔ تو لقمان کو عرب کے لوگ جانتے تھے اور بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ تو اس صورت میں ان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا، جس لقمان کو تم عقل مند سمجھتے ہو وہ لقمان تو یہ کہتا تھا۔ پھر ان کی اپنے بچے کے حوالے سے جو نصیحتیں ہیں ان کو بطور ماڈل پیش کیا گیا کہ وہ تو توحید پر ایمان رکھتے تھے، وہ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے قائل تھے۔ وہاں ان کی چند ہدایات آئیں گی، ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو شیئر کریں گے۔ ایک اور صورت جو ہم پوری پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ سورہ سجدہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ ایک آخری صورت جس کے اندر ہم داخل ہوں گے اور اس کی چند آیات پڑھیں گے، اس کو ہم کل پہ چھوڑتے ہیں، اس کا نام سورہ احزاب ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور یہ بڑی کمال صورت ہے اپنے احکامات کے اعتبار سے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کی جائے، تو اس کو ہم چھیڑیں گے ہی انشاءاللہ، زندگی رہی تو کل فجر کے درس میں۔ تو یہ جو ہماری 5 صورتوں کی تراویح ہمارے پاس رہے گی رات کو 21ویں پارے میں، اس کے چیدہ احکامات۔ سورہ عنکبوت وہ صورت ہے جو ہجرت کے بالکل قریب نازل ہوئی ہے، مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر پہلی 2 باتیں ہیں، تلاوت کیجئے اے حبیب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور پتہ چلا نماز کی فرضیت کا حکم آ چکا ہے۔ ویسے کہیں ابتدائی سٹیج میں نازل ہونے والی مکی صورت میں نماز کا حکم ہو تو اس سے وہ نماز مراد ہوتی ہے جو اوورال رکوع و سجود پر مشتمل تھی، اور حضور سے پہلے بھی یہ نماز رائج تھی۔ جیسے نماز معراج پہ فرض ہوئی، لیکن حضور نے جب مسجد حرام سے اقصیٰ کا سفر فرمایا تو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو کیا کروائی؟ حالانکہ نماز تو سفر پہ جانے کے بعد لازم ہوئی ہے۔ تو جو نماز کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا تصور تھا، مکی صورتوں میں جہاں نماز کا حکم ہو اس سے وہ مراد ہوتا ہے، اور جہاں زکوٰۃ دینے کی بات ہو وہاں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ لازم ہوئی ہے آ کے مدینہ منورہ میں، لیکن مکی صورتوں میں جو ہے وہ صدقات مراد ہیں، اور ویسے کسی کو دینا اور خرچ کرنا اس معنی میں آتا ہے۔ جو بڑے مشہور جملے قرآن کے ہمارے زبانوں پہ رہتے ہیں ان میں سے ایک جملہ آج 21ویں پارے کی ابتدا میں ہی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہی بہت بڑا ہے۔ اب مسلمانوں کو اہل کتاب سے بھی واسطہ پڑھنا تھا یہ ہجرت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ احکامات سکھا دیے جو اہل کتاب کو قریب لانے والے ہیں، بالکل مکی دور کے آخر میں۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ساتھ جدال نہ کیجیے حبیب، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر کس طریقے سے؟
جو بڑا احسن طریقہ ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہدایات ہیں۔ کچھ اہل کتاب ڈی ٹریک ہو گئے، کچھ ہمارے ہاں ایگریسو موڈ آ گیا کہ ہم جو ڈیوائن اور ریویلیشن پہ یقین رکھنے والے تینوں مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان، یہ تینوں ہی جو ہے وہ ایک ایسے مزاج کے حامل لوگ ہو گئے کہ آج پوری دنیا میں ان ریسٹ دیکھیں تو ہم ہی ایک دوسرے کے زیادہ دشمن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، ذرا غور کیجیے۔ اے حبیب، آپ جا رہے ہیں مدینہ، مدینہ میں رہتے ہیں یہودی عیسائی بھی ہیں، تو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ساتھ اس لیول کا مجادلہ نہ ہو، اس لیول کے مباحثے نہ ہو، ڈیبیٹ نہ ہو، ہاں اگر ہو تو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو بہتر طریقے پہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضور جب تشریف لے گئے تو اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ فرمایا، میثاق مدینہ، اور تقریباً اس کی 63 کے قریب شکیں ہیں جن میں مدینے کے اندر امن قائم کیا گیا تاکہ یہ لوگ اکٹھے رہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ اس لیول پر آ کر بات کی جائے۔ یہ ہے اہل کتاب کے ساتھ رویے کا وہ آخری سٹیپ۔ اور حضور نے وہ بھی فرمایا، جب انہوں نے معاہدے توڑے تو پھر مدینہ بدر کر دیے گئے، مدینے کے بعد جا کے یہ آباد ہوئے خیبر میں، اور پھر 7 ہجری میں فتح خیبر ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، پھر یہ چیزیں آگے چلتی رہیں۔ اور اب فرمایا کہ اے حبیب کریم، آپ ان کو اس بات کی طرف پہلے لائیں کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اگر آپ تھوڑا سا سمجھ رہے ہوں، الہنا و الہکم واحد، تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم بھٹک گئے ہو راستے سے، تم جس خدائیت کے تصور کو ماننے لگ پڑے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا تمہارا الہ ایک ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس پہ ایمان لانے والے ہیں اور اسلام لانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہر نبی کا جو دین مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اس اصطلاح کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کی اس ڈیفینیشن کے نیچے آتے ہیں۔ پھر حضور کے اوپر ایک اعتراض تھا کہ کتاب لکھ لی انہوں نے، قرآن خود ہمارے راہب سے ملے تو لکھ لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب کریم، ان کو یہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ نہ تو آپ اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اپنے دست مبارک سے کچھ لکھتے تھے۔ اگر ایسے ہوتا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، پھر تو یہ باطل پہ ایمان لانے والے اعتراض کرتے، کیونکہ حضور کے اوپر ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کتاب انہوں نے خود بنا لی ہے۔ تو اللہ فرما رہے اے حبیب کریم، یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ کتاب آپ نے خود بنا لی ہو؟ یہ تو ہم نے نازل کی ہے، اور اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اہل ایمان ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ اعتراضات تھے، قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا۔ سورہ عنکبوت کا ایک موضوع جو ہے وہ ایمان بالآخرت بھی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس صورت میں ہے۔ ایک اور جملہ جو ہماری زبانوں سے عموماً نکلتا ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اور یہ مشرکین کو کہا گیا ہے کہ تم کون سا حیات جاویدانی لے کر آؤ گے کہ 2,000 سال زندہ رہو گے، مار کے تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ آج حق نہیں سمجھتے ہو تو تمہیں اس وقت سمجھ آ جائے گا، لیکن اس وقت سمجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جملے پہ غور کیجئے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، اب مزہ چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہاں مان لیتے تو تمہارے لیے بڑا بہتر تھا۔ اہل ایمان کا جو انجام ہے وہ اعلیٰ ہے۔ قرآن کا بڑا کمپیریٹیولی اسلوب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اہل ایمان کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب، ان پہ جب بن آتی ہے نا مشرکین پہ، تو یہ مانتے ہمیں ہی ہیں، ویسے سیانے بنتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ اور چیزیں ہیں۔ اے حبیب کریم، اگر یہ کسی کشتی کے اندر ہوں اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگے تو اس وقت یہ پکارتے خالص طور پر مجھے ہی ہیں۔ ان کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ کوئی بچانے والی ذات ہے تو اللہ ہی ہے، لیکن غور کیجئے فلما نجاہم، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب، جب ان کی گچی پہ ہاتھ آتا ہے تو میری توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کو کھیل تماشا سمجھ کے ہمارے احکامات کو بھی کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ اس سورت کی جو آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، یہ میں اگر کہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پسندیدہ آیت ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے جو اجتہاد کا تصور امت کو دیا ہے کہ 2 دروازے قیامت تک کھلے ہیں اسلام کے، یہ جب بند ہو گئے تو اسلام کی تعلیمات مسلمانوں کے حوالے سے فوت ہو جائیں گی، اور وہ کیا ہے؟ قیامت تک دروازہ کھلا ہے جہاد کا، اور قیامت تک دروازہ کھلا ہے اجتہاد کا۔ دونوں کی روٹ ایک ہے، جیم ہے دال۔
جس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ اگر مینٹلی ایفرٹس ہوں کہ ہر زمانے میں دین کو اپلیکیبل بنا کے پیش کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ اور کہیں ضرورت پڑے تو جہاد کیا جائے۔ اور آج آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جانا اور اکنامکس کی فیلڈ میں آگے جانا، مالی اعتبار سے ملک کا مضبوط ہونا، شاید آج یہ فزیکلی لڑنے سے زیادہ قوموں کو آگے لے جانے کا ایک ٹول ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو 7 وہ لیکچر آپ نے دیے تھے دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام کے حوالے سے، تو انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا، والذین جاہدوا فینا، اللہ فرما رہا ہے جو ہمارے حوالے سے کوشش کرتے ہیں، ترجمہ دیکھیے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں پھر اپنی طرف سے راستے دکھاتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہماری نوجوان نسل کہیں دین سے دور ہوتی ہے نا اور وہ دلائل مانگتی ہے تو دلائل مانگنا بڑا پازیٹیو ہے۔ ہمارے علماء کا کام ہے کہ دین کو اس لیول پر آ کر نوجوان نسل کے سمجھنے کے لیے ان کے ذہنوں کے قریب کر دیں۔ ہمارا جو ایک المیہ ہے امت کا وہ یہ ہے، جس کو علامہ اقبال نے ہی کوٹ کیا اتفاق سے، کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، بلکہ اگلا جملہ پہلے ہے، آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، پرانی طرز پہ اڑے رہنا اور نئی چیزوں سے دور ہونا، منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو آج اسلام کے بارے میں جتنی ریکوائرمنٹ ہیں کہ اس کے اندر اجتہاد ہونا چاہیے، آج علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو اپلیکیبل بنائیں اور نوجوان نسل کو روایات کا حامل نہیں بلکہ قرآن و سنت کی اصل روایات کا حامل بنائیں۔ سورہ روم ہے، روم آپ جانتے ہیں ایک شہر کا نام ہے، اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے کہ 2 ملک تھے حضور کے دور میں جو سپر پاور تھے، ایک روم اور دوسرا ایران۔ رومی جو ہیں وہ اہل کتاب تھے اور جو ایرانی تھے یہ آتش پرست تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی تھیں؟ آتش پرستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی مشرک تھے وہ بھی مشرک تھے، لہٰذا مکے کے مشرکوں کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایران اور روم کی لڑائی ہوئی تو رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے۔ اب انہوں نے خوشیاں منائیں کہ دیکھو ہمارے دیکھو اور ان کو دیکھو، یہ جملے کسے انہوں نے قرآن میں بڑے پیارے انداز میں ان کو لکھا گیا ہے کہ دیکھو ہمارے والے فاتح ہو گئے، تمہارے والے شکست کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الف لام میم غلبت الروم، فکر نہ کرو ہمارے والے بھی غالب آ جائیں گے۔ آج اگر مغلوب ہو گئے ہیں رومی تو کل یہ غالب بھی آ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس میں فکر کرنا اور فکر کی دعوت اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ میں چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، افلم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے اپنی ذات کے اندر فکر نہیں کیا؟ اگر یہ فکر کرتے تو میں تو انہیں ان کی ذاتوں کے اندر ہی مل جانا تھا۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اس کے بعد متصل اگلی آیت میں افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، پھرے ٹرے نہیں؟ اگر ایسے ہوتا تو یہ یقیناً دیکھ لیتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کی عاقبت کیسی ہے؟ کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها، اللہ فرما رہے اے مکے کے لوگوں تم سے زیادہ طاقتور قوم عاد و سمود تھی، انہوں نے زمین میں بڑی اپنے ایسٹس چھوڑے اور بڑی انجینئرنگ کی روایات چھوڑیں، تو وہ تم سے بڑے اعلیٰ تھے، لیکن وہ بھی چونکہ شرک کی روایات پہ حامل تھے تو اس لیے وہ بھی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی، تو تمہارا جو مقدر ہے وہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہماری جو 5 نمازیں ہیں ان کی طرف اشارہ سورہ روم میں ہے، کیونکہ یہ مکی صورتوں میں ہے، آخری میں ہے، نماز فرض ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی اس پہ ڈیٹیل پڑھنا چاہے تو سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کو پڑھیے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی پاکی ہے صبح اور شام کو۔ تو یہ نمازیں آ گئیں فجر کی اور شام میں آ گئی مغرب اور عشاء کی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، تظہرون ظہر ہے اور عشیہ جو ہے یہ خاص طور پر سورج کے ڈھلنے کے بعد کا جو وقت ہے اور خصوصاً عشاء کا وقت یہ اس کے اندر ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آج آپ پڑھیں گے بار بار سورہ روم میں وَمِنْ آیاتہ
ومن آیاتہی ہر دوسری آیت میں آئے گا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے اس نے مٹی سے تمہارا ہم جنس پیدا کیا جس سے تم سکون لیتے ہو، تمہاری بیوی بچے، اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، تمہارے رنگ اور زبانیں مختلف ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں چارم ہے، اور اس کی نشانیاں ہیں کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن معیشت کے لیے ہے، اور اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ کا لفظ جو ہے وہ ریپیٹڈلی آج اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں وہی ایک موضوع ریپیٹ ہوا ہے جو پیچھے ہوا تھا، ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اس کی طرف بڑے یکسو ہو کے، ثم اذا اذاقہم منہم رحمہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، جب افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر میرے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کی برداشت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور تباہی پہ قادر ہونے کے باوجود وہ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اس صورت کی بڑی پیاری آیت اور اچھے معاشرے کا حسن، فآت ذل قربا حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیجیے، والمسکین وابن السبیل، مسکین اور مسافر کو، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ یہاں سود کی طرف بھی اختتامی اشارہ ہے، سود جا کے ختم ہوا تھا مدنی دور میں۔ وما آتیتم من ربا، جو تم سود کا لین دین کرتے ہو تاکہ تمہارے مالوں میں اضافہ ہو، جملے پہ غور کیجئے گا، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ، جو تم زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک ھم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اپنا جو مال ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ آج دنیا میں انریسٹ دیکھیں تو اس کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41، کہ خشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایک کے ہاتھوں دوسرے کو مزہ چکھاتا ہے۔ آج مسلمان مزہ چکھ رہے ہیں مظلوم بن کے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ جب تک ہم ورک نہیں کریں گے اور لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آئیں گے، دنیا میں ہمارا کردار ایسے ہی رہے گا جیسے اب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تمہیں پیدا کیا کمزوری میں، کمزوری کے بعد پھر کمزوری، کمزوری کے بعد پھر اٹھان، اٹھان کے بعد بڑھاپا، یہ انسان کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بات ہے۔ ہر مکی صورت کے آخر میں حضور کو کچھ تلقینیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ذرا اس تلقین پہ غور کیجئے گا اور ترجمے کی کوشش کیجئے گا۔ فَاصْبِرْ، اے حبیب صبر کیجئے، اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ سورہ لقمان بھی مکی ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے جو باتیں کی اپنے بچے سے وہ حکمت کی تھیں، اللہ کے شکر کی تھیں۔ اور یہ کون ہے حضرت لقمان؟ قرآن مجید اس طرف نہیں گیا کہ یہ کس ملک کے باشندے ہیں، ان کا قد کاٹ کتنا ہے، یہ درزی تھے یا بڑھئی تھے یا کوئی بزنس مین تھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف قرآن دعوت نہیں دیتا ہم زیادہ ادھر چلے جاتے ہیں، آبجیکٹیو جو ہے وہ ہماری نظروں سے فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان کا کردار مشرکین مکہ کے سامنے اس لیے رکھا گیا کہ جس کو تم ہیرو مانتے ہو وہ تو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وہ عظیم آیت جو ہم پڑھتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، وہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھایا، کیری کیا حمل کے دوران، اور پھر دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور ہم نے اس کی گھٹی میں رکھا کہ میرا شکر کرو اور والدین کی خدمت کرو۔ اے میرے بیٹے، تمہارے دل میں غرور نہیں آنا چاہیے۔ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ غرور و تکبر۔ تو اللہ فرما رہے اے مکے کے لوگوں عقل کو ہاتھ مارو، لقمان کو اچھا سمجھتے ہو تو لقمان کی فکر کو بھی اپناؤ۔ اے بنیہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور صبر کرو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملو، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، اپنی رفتار میں اعتدال رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ اور یہاں وہ مثال دی گئی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اے میرے بیٹے آواز نیچی رکھو، سب سے جو بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا جو ماڈل ہے اس کو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اور اس کی وحدانیت جو اس کا استحقاق ہے کہ ہم اس کی تسبیح کریں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ بن جائیں کیا اقلام،
کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ، اور سمندر جو ہے اس کے بعد 7 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے سیاہی بھی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف پوری نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ مکے والوں کو کہنا چاہتا ہے اور ہمیں بھی، میں تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہوں، لیکن کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہی مقصود ہے۔ سورہ سجدہ ہے، اس کی مکی صورت ہے، یہاں جو قیامت کا دن ہے اس کا تذکرہ ہے، کان مقدارہ الف سنہ، قیامت کا ایک دن جو ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ الف سنہ، 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے یہ بھری پڑی ہے۔ ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس کا ایک موضوع ہے، اور یہاں جو کمپیریٹیولی قرآن جائزہ لیتا ہے اس کی بات ہے، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالح کیے، فَلَهُمْ جنت الماویٰ، ان کے لیے جنت الماویٰ ہے، اور نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی مہمان نوازی ہوگی جو اللہ کی توفیق سے انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ کمپیریٹیولی اسلوب کا تقاضا تھا کہ برے لوگوں کے انجام کا ذکر بھی ہوتا، تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے میری نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، وقیل لہم، ان کو کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، اب آگ کے عذاب کو چکھو، التی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، آج سچ ہو گیا ہے، جس آگ کو جھٹلاتے تھے وہ آگ آج تمہیں جلا رہی ہے۔ اس صورت میں بھی آخری ہدایات حضور کو ہیں 2 طرح کی، جیسے پیچھے تھا فاصبر، آپ ترجمہ کیجئے گا، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اے حبیب کریم آپ اپنا اللہ کا حکم ان تک پہنچا کے آپ چلتے بنیے، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، آپ تشریف لے جائیے، آپ نے حکم انہیں پہنچا دیا ہے، اپنے کام سے آپ بھی کام رکھیں، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو گھٹن میں نہ ڈالیں، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، وَانْتَظِرْ، آپ بھی حبیب انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں آپ کو جھٹلا کر، اور ہم بھی ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کی خبر لیں گے۔ آج جو صورتیں ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کو میں شروع نہیں کر رہا، اس کے تقریباً 2 ورقے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیکن یہ کمال صورت ہے، سورہ نور، سورہ مائدہ، سورہ احزاب، یہ جان ہیں پورے قرآن مجید کی، اور صورتیں بھی شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سب کمال ہے، لیکن یہ 3 صورتیں مائدہ، نور اور احزاب، جہاں لوگوں کو حفظ کا شوق ہو، نہ اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا، وہ بسم اللہ سارا قرآن کرائیں، لیکن اگر وہ نہیں کراتے تو کم از کم یہ جو آیات ہیں ان چیزوں کو وہ ازبر کرائیں۔ کمپلسری نہیں ہے حفظ کرنا، لیکن جو شوق پورا کرنا چاہتے ہیں وہ ان آیات کو حفظ کریں، اور یقیناً وہ علم کے راستے میں آ جائیں گے، کیونکہ میں نے سوسائٹی میں دیکھا ہے لوگوں کو قرآن حفظ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ ان کا شوق قبول کرے، لیکن بچوں کو آگے فیوچر میں ان کی انگلی پکڑ کے کسی مقام پہ لے جانا، یہ ان لوگوں کے لیے ایک اور چیلنج ہو جاتا ہے، اور اس کو پورا کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی زیادہ شوق رکھتا ہے تو وہ کم از کم اپنے بچوں کو یہ صورتیں یاد کرا لے اور ان کے احکامات سکھا دے، وہ یقیناً بہتر راستے کے اوپر ہوگا، وہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن جائے، وہ امریکہ چلا جائے، وہ یورپ چلا جائے، تو فائدہ ہی ہوگا اسلام کا، اس میں نقصان نہیں ہونا۔ اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔